اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے موضوعات اور کریکٹر کے اوپر گفتگو نہیں کرنی چاہیے، لیکن بنیادی طور پہ جب تک آپ دیگ کے ایک دانے کو ایسے کر کے نہیں دیکھیں گے پکاتے ہوئے چاول کے دانے کو، تو آپ کو پوری دیگ کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو آج ایک دانہ پیش کرنے لگا میں، آپ نے میرے ساتھ رہنا، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ دانہ ہے جی، اس کا نام ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، مجھے پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ایک آئی ٹی کے ایکسپرٹ نے جو تھا وہ بھیجا ایک کلپ۔ اس کلپ کے اندر جو تھا وہ مریم نواز شریف صاحبہ کا چہرہ لگا کے ایک مطلب کہ برہنہ خاتون جو تھی ان کا ایک کلپ بنایا گیا ہوا تھا، اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ دیر کے لیے گھمایا گیا تھا۔ اب وہ واٹس ایپ گروپوں میں گھوم رہا تھا، ٹویٹر پہ کچھ دیر کے لیے شیئر کیا گیا۔ تو مجھے ان صاحب نے کہا کہ میں نے اس کلپ ہے اس کو ٹریک کیا ہے، اور میں ٹریک کر کے اس پہنچا ہوں کہ سب سے پہلے اس شخص نے اس کو شیئر کیا تھا، تو آپ ذرا مجھے اس کا پروفائل بتائیں۔ میں نے کہا پروفائل تو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، عارف علوی کے ساتھ اس شخص کی تصویر لگی ہوئی تھی، اور اس وقت اس کے پروفائل پہ لکھا تھا ہیڈ آف پی ٹی آئی سوشل میڈیا پنجاب۔ میں نے کہا آپ کو تو یہ نظر آ رہا ہے؟ کہتا نہیں، اس کے بارے میں مزید معلومات چاہیے۔ میں کہا کوئی تلنگا 2 نمبر کا گھٹیا شخص ہوگا یار، مجھے کیا پتا۔ تو نہیں، وہ اصرار کرتے رہے کہ آپ اس پہ کریں، میں اس کا کھرا نکال رہا ہوں۔ تو میں نے پھر تھوڑا سا اس کا پتہ کیا، 1-2 پی ٹی آئی میں جو اپنے بچے کام کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ رہے ہیں، ان سے فون پہ پتہ کیا، تو پتہ چلا کہ یہ صاحب جو ہیں ان کا نام ہے وقاص امجد، اور یہ اپنے آپ کو محترم بھی لکھنا پسند کرتے ہیں۔ جس شخص کو خود اپنے نام کے ساتھ محترم لکھنا پڑ جائے، اس کی گلی محلے کے اندر کتنے کی عزت ہوگی، اس سے آپ اندازہ کریں۔ تو میرا تعارف اس شخص سے پہلا یہ تھا۔ اچھا، پھر پتہ چلا کہ یہ جس آئی ڈی کو آپریٹ کر رہا ہے اس وقت لمحہ موجود میں، کیونکہ اس کی پچھلی آئی ڈی انہی کبھی حرکتوں کی وجہ سے ضبط ہو گئی تھی، تو یہ پہلے آئی ڈی ایک سدرا نامی کریکٹر کی تھی۔ سدرا، یہ خود ہی سدرا بنا ہوا تھا، اور یہ خاتون بن کے لوگوں کو لائنیں بھی مارتا تھا، اور خاتون بن کے لوگوں کو بارے میں جواب بھی دیتا تھا۔ میں کوئی ایسی ویسی نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اس کا وہ پہلے والا آئی ڈی ضبط ہوا تو اس نے فوری طور پہ سدرا والا نام بدل کے محترم وقاص امجد جو تھا اس کو وہاں پہ رکھ لیا۔ تو مجھے بتایا گیا کہ آپ وہ والی آئی ڈی دیکھ رہے ہیں۔ خیر ٹھیک ہے، وہ چھوٹی چھوٹی گھٹیا قسم کی بچوں والی یا بچوں والی بھی نہیں، غلاظت والی حرکتیں کر کے گالیاں دے کے خوش ہوتا ہے، ہمارا کیا لینا دینا اس سے۔ لیکن اصل میں اس کا کریکٹر اب مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو چھوٹے کریکٹر ہوتے ہیں جو غلاظت سے بھرے ہوئے، جن کو گلی محلے کے اندر کوئی وٹا نہیں مارتا، تو وہ پھر میرا مطلب ہے کہ ایسے ہی جا کے کسی کے گھر کو ٹکر مار کے کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے مجھے مارا ہے، یہاں پہ گرو بڑا بن گیا ہے۔ وہ اندر والی پارٹی حیران ہو رہی ہوں کہ یار میں تینوں کو تو ماریا نہیں ہے، میں نے ماریا۔ محلے کے اندر ذرا شور وور ڈلتا ہے نا، تو نیوسنس ویلیو کریٹ ہو جاتی تھی۔ اس طرح کا کریکٹر تو پتہ مطلب معصوف مسلم قسم کی چولیں مارتے رہتے تھے، بلکہ ان کے علاقے میں چول ہی کہا جائے گا، چولیں مارتے رہتے تھے۔ اور کھچ یہ دوسرے علاقے میں، لاہور سے ادھر گزر جائیں تو کھچ ہوتی ہے، سیال کوٹ والوں وہ تو یہ چولا ہوندیاں نے، یہ چول ساجے سیال کوٹ دا نا، ہاں سیال کوٹ منڈا کلایا دا ہے انہوں نے پی ٹی آئی دے وچ۔ تو یہ جناب اچھا پتہ چلا کہ جی محترم وقاص، محترم لکھتے تھے تو اس کو جو تھا وہ طنزاً لوگوں نے محترم کہنا شروع کر دیا۔ محترم وقاص امجد صاحب جو ہے وہ پکڑی گئی ہے سدرا، ٹھیک ہے، سدرا کے ساتھ اغوا ہو گئے، میرا مطلب ہے کہ اپنی آئی ڈی کے ساتھ اغوا ہو گئے۔ اچھا، اس سے پہلے یہ کیا کرتا تھا کہ میں جناب زمان پارک میں مرشد کے لیے افطاری بنا کے لے جا رہا ہوں، پچھلے رمضان دی گل ہے، یہ سحری بنا کے لے جا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، جلدی جلدی پیسے بھیجے بیرون ملک پاکستانیوں، میں نے یہاں پہ سحری کرانی شروع کی ہوئی ہے، افطاری کرواتا ہوں، جلدی جلدی پیسے بھیجیں۔ تو ہمیں بتایا گیا اندر سے کہ اس نے کافی زیادہ لوگوں نے اس کو باہر سے پیسے بھیجے، اور خاص طور پہ وہ انڈینز جو کہ پاکستان کی تباہی کے لیے یوقت خانم کینسر کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں، ادھر سے بھی کافی زیادہ آئے، تو کافی زیادہ رقم اس کے پاس اکٹھی ہو گئی۔ کافی زیادہ اس کی اوقات کیا ہو سکتی ہے، 25-30 لاکھ روپیہ۔ مجھے بتایا گیا کہ اس کے پاس جس دن اس نے اپنے اغوا ہونے کی خبر پھیلائی ہے اس دن 25 لاکھ روپیہ تک، اس دن تک اس کے پاس 25 لاکھ آ چکا تھا اور بچ چکا تھا۔
باقی اس نے کوئی افطاریاں بھی کروا دی ہوں گی، یا وہاں پہ پائے لے کے گیا، کبھی فلانی ڈش لے کے گیا تو اس پہ بھی کوئی خرچہ آیا ہوگا، لیکن یہ کروا دی ہوگی تو اوکے، ویل اینڈ گڈ۔ اچھا، اس کے بعد اس نے میرا خیال ہے کہ 10ویں 11ویں روزے جو تھی وہ افواہ پھیلا دی کہ اس کو اغوا کر لیا گیا ہے جی۔ ہم بھی بڑے توجہ ہوئے، کیونکہ اس زمانے کے اندر ہمارے دل میں بھی بڑا ایسے ہر شخص کے لیے درد ہے اور درد تھا جس کو کہ غلط طور پہ اغوا کیا جائے یا اس کو بتایا نہ جائے۔ ہم نے ایک قدم اور آگے بڑھ کے ایک دو جنہوں نے ہمیں اٹھایا تھا ان کو ہم نے فون کیا کہ یار آپ نے تو نہیں اٹھایا، انہوں نے کہا نا توبہ کرو دادا، تو انہوں چکن تو بات توبہ کر لی، ٹھیک ہے۔ اس تو بعد جناب ایک دو اور پارٹیوں سے ہم نے پوچھوایا کسی سورس سے، تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس تو نہیں۔ تو میں نے کہا ہمیں کوئی جاننا کسی نے غصہ آ گیا ہوئے، اس کو دیکھ کے ایسے خام خواہ بندے کو غصہ چڑھتا ہے۔ تو میں کہا کسی نے راہ جاندے غصہ آ گیا، انہوں نے کہا نہیں ممکن ہی نہیں ہے، آرڈر ہی نہیں گا۔ اب جناب محترم وقاص امجد صاحب جو تھے وہ 2 دن کے بعد نا اپنے گھر سے انہوں نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ جی مجھے اغوا کیا گیا، میرے پر تشدد کیا گیا، میں گھر واپس آ گیا ہوں۔ تو میرے جیسے کسی نے پوچھا کہ یار کہاں سے اغوا کیا گیا، کہاں پہ آپ کو ڈراپ کیا گیا؟ پھینک کے جاتے ہیں، ہمیں تجربہ ہے اغوا ہونے کا اور پھینکے جانے کا، کرایہ دے کے جاتے ہیں ویسے۔ تو مجھے یاد انہوں نے کہا اے پٹواری ہی گئے، انہوں بلاک کر دیتا، جن نے بھی پوچھا انہوں بلاک کر دیتا۔ مجھے یاد آ گیا کہ راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت تھی پنجاب کے اوپر، لاہور اس کا راج دہانی تھا۔ تو راجہ رنجیت سنگھ صاحب کا ایک مراسی تھا جس کا کام تھا کہ وہ دربار کے اندر گفتگو کرے اور راجہ صاحب کو ہنسائے۔ اب جناب راجہ صاحب جو تھے ان کے ساتھ نا ان کے ایک درباری کی مراسی کے ساتھ شرط لگی۔ درباری نے کہا رنجیت سنگھ صاحب کی ایک آنکھ نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ اگر تم راجہ صاحب کے منہ کے اوپر ان کو کانا کہو گے نا تو میں تمہیں نا 100 روپیہ، اس زمانے میں 100 روپیہ بڑے ہوتا تھا، وہ دوں گا۔ تو مراسی نے کہا اگر میں 2 دفعہ کہوں تو، اس نے کہا کہ پھر میں آپ کو 400 دوں گا۔ اس نے کہا اگر میں 3 دفعہ کہوں تو، اس نے کہا میں 1000 روپیہ۔ اس زمانے میں بادشاہ کے خزانے کے اندر شاید نہ ہوتا ہو 1000 روپیہ جتنا کہ اس زمانے میں اس کی ویلیو تھی۔ تو اس نے کہا میں دوں گا۔ اچھا ٹھیک۔ مراسی جو تھا نا وہ گھر جا کے چھپ گیا اپنے، اور اس نے کہا کہ جو بھی کوئی آئے اسے کہنا کہ جی وہ شہر سے باہر گیا ہوا۔ کوئی ہفتے کے بعد نا مراسی جناب ایک دن پیش ہوا، دربار میں پیش ہوا، اور دربار راجہ رنجیت سنگھ کا کمال کا دربار ہوتا تھا۔ وہ شراب کا اتنا، ان کا ہاتھ بہت لمبے تھے، راجہ رنجیت سنگھ آن جہانی کے ہاتھ بہت لمبے تھے، تو جتنا ہاتھ ان کا لمبا تھا اتنا بڑا پتل دا کلی کیتا ہوا گلاس ہوندا سی۔ تو راجہ صاحب جو تھے وہ شراب سے بھرتے تھے، راجہ رنجیت سنگھ صاحب، اور شراب سے بھر کے ایسے رکھتے تھے، اور ایک نومولود جو پگ ہوتا ہے، سور ہوتا ہے، اس کی گردن کاٹی جاتی تھی اور اس کا خون جو تھا اس شراب میں ٹپکایا جاتا تھا، اور چونکہ بڑی لمبی لمبی ان کی انگلیاں تھیں تو وہ انگلی سے ایسے اس کو گھمانا شروع کر دیتے تھے، ملانا شروع کر دیتے تھے، اور دربار شروع ہو جاتا تھا، انصاف ہو رہا ہے، اور ساتھ میں رائے صاحب کی انگلی گھوم رہی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ احکامات دیتے جاتے تھے، انگلی گھومتی جاتی تھی۔ جب وہ سارے احکامات دے چکتے اور پوچھتے کہ اب ہو رکو تو کوئی نہیں رہ گیا، اور کہیں نہیں رہ گیا تو وہ گلاس اٹھا کے پیتے تھے اور دربار برخاست کر کے اندر چلے جاتے تھے۔ تو یہ رائے صاحب کی بڑی خصوصیات رہیں۔ تو اب راجہ صاحب کے دربار میں پیش ہوا، انگلی گھوم رہی تھی، تو اس نے کہا ہاں بھائی تو کدھر سے؟ انہوں نے کہا سر میں جناب کے سسرال گیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ اچھا تو کیا دیکھا؟ کہتا سر وہاں پہ تو جو دیکھا جو راستے میں دیکھا وہ سر برداشت نہیں کر سکتا۔ میں کہا نہیں بیان کر۔ انہوں نے کہا نہیں سر جان کی امان تھی، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا نہیں بیان کر، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا سر پھر میری جان بخشی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہتا راستے میں جا رہا تھا تو یہ جو پاویلانیاں ہوتی ہیں، پاویلانی سے مراد جلاہے جو ہوتی ہیں، جلائیاں، وہ تانا تن رہی تھیں، چل پھر کے وہ تنا جاتا ہے، تو وہ ساتھ میں کہہ رہی تھی کہ آپ نے کوئی ٹیکس لگایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک آنے کھڈی تے دو آنے تانا تے رنجیت سنگھ کانا۔ اب پہلی دفعہ اس نے کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اچھا عوام مشکل کا شکار ہو رہی ہے، ہٹا دو ٹیکس۔ لو جناب ٹیکس ہٹا دیتا۔ اچھا جی۔ اس نے کہا پھر تم میرے سسرال پہنچے تو کیا ہوا؟ اب مراسی جو تھا نا اس نے اس درباری کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہو گیا تھا، 100 ہو گیا، ٹھیک۔ اب اس نے کہا کہ سر میں آپ کے سسرال پہنچا، وہاں پہ آپ کی نا چھوٹی سالی صاحبہ میری۔ اب راجہ صاحب نے کہا اچھا کی کہہ دی سی؟ اس نے کہا کہ ساڑھے کانے دا کی حال ہے۔
دوسری دفعہ ہو گیا. اور راجہ صاحب کی بے تکلفی تھی اس کے ساتھ. راجہ رنجیت سنگھ صاحب کی سالیوں کے ساتھ تو ہوتی ہے نا. اس نے کہا اچھا بڑی شیطان ہے. تو انہوں نے کہا کہ سر اے وڈی گل نہیں. نالے ہی اس مراسی نے نا اس کی طرف دیکھا, درباری کی طرف. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے, تیرے 400 ہو گئے. ٹھیک. اس نے کہا ہاں تیجی. اس نے کہا کہ اس نے کہا راجہ صاحب آگے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. کہنا آپ کی بڑی سالی آ گئی. کہنا اپنا وڈی بھن کا کی حال ہے, انہوں کا وڈے بیبے ہونا کا کی حال ہے. انہوں نے کہا انہوں نے بھی پوچھ لیا. راجہ صاحب کہتے کی پوچھ لیا؟ انہوں نے کہا کہ ساڈے کانے کا کی حال ہے. اس نے کہا جی میں اس کو نواں نرویا کر کے تخت تے بٹھا کے آیا نے, بڑی حکومت کرن ڈے نے, عوام دی خدمت کرن ڈے. راجہ صاحب نے اس کو اس بات کے اوپر کہ وہ اس کے سسرال گیا اور ان کا حال چال پوچھ گیا, جو وہ نہیں گیا تھا, اس کو خصوصی انعام سے نوازا. ٹھیک ہے. اور انہیں باہر نکل کے اس درباری کو پکڑ لیا, کہتا کڈ میرا 1000 روپیہ, میں 3 واری دے منہ تے کھانا کہہ کے آیا. یہ مجھے وہ یاد آ گیا. یہ محترم جو تھا یہ چھپ گیا جا کے اندر اپنے گھر, اور اس نے کہا کہ جی اب بنیادی طور پہ اس کے بعد یعنی پچھلے سال اس نے کیا تھا, یہ وہاں پہ چھپ گیا تھا. ہر دفعہ رمضان میں یہ غائب ہوتا, یہ چھپ گیا. اور اس نے تیسرے دن کہا کہ جناب مجھے تو اغوا کر کے لے گئے تھے, حالانکہ ہم نے چیک کیا کسی ادارے نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا تھا. عین رمضان شروع ہونے سے پہلے اس نے پھر افواہ اڑا دی. اوے تو پھر آ گئے, یہ محترم وقاص امجد تو پھر وہی واردات. اس نے افواہ پڑھا دی کہ مجھے اغوا کر لیا گیا ہے. تو میں نے پھر اس کے اوپر ٹویٹ لکھی کہ افواہ پھیلائی گئی ہے کہ محترم وقاص امجد جو ہے اس کو کسی نے اغوا کر لیا ہے, لیکن یاد رہے کہ پچھلے سال اس نے یہ واردات ڈالی تھی. اچھا میں ٹویٹ کر کے میں نے انٹر ہی کی تو آگے سے کسی نے مجھے کہا دادا وہ آ گئی واپس. لیکن اس دوران جو اس نے جو تھا وہ پیسے ویسے جتنے بھی کہیں سے بھی اکٹھے کیے تھے, وہ ہمیشہ اس کو اغوا کرتے ہیں محترم وقاص امجد کو, اس سے پیسے چھین لیتے ہیں. پتہ نہیں کیڑے اغوا کرتے ہیں. میرا ہاسا ہی نہیں رکن دے یار, کیسے چولوٹ جو ہیں. لیکن اگر یہ چولوٹ پی ٹی آئی میں نہ ہوں تو ہمیں تو اپنی پی ٹی آئی کے بارے میں رائے بدلنی پڑ جائے نا. اور وہ محترم وقاص امجد خیری میری اس کے فالوور ہیں, شاید میرے سے زیادہ ہی ہوں. ٹھیک ہے نا. تو ایسی چولوں کے چول ہی فالوور ہوں گے نا جی. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ محترم وقاص امجد اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر ولاگ کیا جائے یا آپ کے سامنے ڈسکس کیا جائے, لیکن اس نے چول اتنی کلاسک قسم کی ماری ہے کہ میں نے کہا کہ اس طرح کے لوگوں کی نشاندہی کرتے رہنا چاہیے کہ اے جے پی ٹی آئی دے وچ گند. ٹھیک ہے. اس سارا اللہ تعالیٰ نے گند اکٹھا کر کے نا اس معاشرے کا اندر اور باہر دونوں جگہ سے اس کو پی ٹی آئی میں ڈال دیا. پی ٹی آئی کچرا کنڈی ہے جس کو کہنا چاہیے, اور یہاں پہ پورا گند اس معاشرے کا اکٹھا ہے, اور اس طرح کی چولیں جو ہیں اس گند کے اوپر چیری آن دا ٹاپک. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.